کیا خوبصورت راتیں ملی ہمیں، اور ان راتوں میں اگر ہم عبادت نہیں کر سکے، ان راتوں میں اپنی گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکے، ان راتوں میں اگر ہم رو نہیں سکے، ان راتوں میں ہم اللہ رب العزت سے معافی نہیں مانگ سکے، تو ہم بڑے بدنصیب لوگ ہیں۔ یہ جو طاق راتیں ہیں، اس میں ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار وہ ہے آپ کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آپ کے ہر طرح کے معاملات کھلنے لگ جاتے ہیں، آپ پر کیسی ہی کسی بھی طرح کی بندشیں لگی ہوئی ہو۔ آج جیسے کہ دیکھا جائے، ہر دوسرا بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، مجھ پر کسی نے بندش لگا دی ہے، مجھ پر کسی نے رزق کی بندش لگائی ہے، صحت کی بندش لگائی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو 80% 90% لوگ جو ہے اپنے نصیب پر، اپنی قسمت پر خود ہی بندشیں لگا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ساری یہ ہوتی ہے، جب بندہ کسی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، یہ روحانی معالج آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا، یہ وہ باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ جب بندہ کسی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، ایک مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا، اور ہلکی سی گھبراہٹ ہونا کسی بھی وجہ سے، آپ نے پانی نہیں پیا زیادہ، یا آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، یا آپ چل کر تھک گئے ہو، یا آپ کی کمر میں درد ہو رہا ہے، یا آپ کے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے، یا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہم ڈرنا شروع کر دیں۔ ہم یہ سوچیں یار یہ وہی جادو کا درد شروع ہو گیا، وہی گھبراہٹ ہو رہی ہے، سانس پھول رہا ہے میرا، یار یہ جادو ہے، پھر سے کسی نے اٹیک کیا ہم پر۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس بیماری کو، اگر کوئی آپ کے سانس پھول رہا ہے، اگر آپ اس کو نارملی لینا شروع کر دو کہ کوئی بات نہیں، ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اکثر ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اگر آپ اس کو دوسری طرف سے دیکھیں، آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اب مجھ پر جادو کا اٹیک ہوا ہے، اور جب ہمارا دماغ اس چیز کو مان لیتا ہے کہ کسی چیز نے اٹیک کیا، یعنی خطرہ محسوس کر لیتا ہے، تو آگے سگنلز دینا شروع کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے گھبراہٹ، بے چینی یہ مزید بڑھ جاتی ہے، طبیعت مزید خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ اور روحانی معالج کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا، آپ کو جب یہ معلوم ہو جائے گا تو ان سب کی، یہ جو 2 نمبر عامل ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی دکانیں کیسے چلیں گی یہ بتائیں۔ جو بزرگ ہیں، بڑے بڑے اللہ والے لوگ ہیں جو رقیہ کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، اور اس سے فائدہ پہنچتا ہے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایسے عامل جو صرف پیسہ لے رہے، پیسہ جمع کر رہے، عوام کو پاگل بنا رہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان راتوں میں آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کی طبیعت میں کتنی بہتری آتی ہے۔ آپ استغفار کا وظیفہ جب کرتے ہیں تو یقین مانیے، یہ جو راتیں چل رہی ہیں، ہمیں ڈھونڈنے کا حکم ہے کہ طاق رات کون سی ہے، ان میں سے ایک ایسی رات ہے، اگر اس رات میں ہم نے عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے، اگر ہم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور سورۃ القدر آپ اگر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جب ہم اس رات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر رات کو 21 23 25 27 29، تو اگر ہم ان راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں، جو بھی راتیں بچی بھی ہیں ہمارے پاس، ان راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں، اور یہ سوچ کر کیا پتا اگلے سال ہم اس رمضان میں ہوں یا نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یار جو پچھلے سال ہمارے ساتھ بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس سال نہیں ہیں، سب سے بہترین طریقہ بتا رہا ہوں، سب سے بہترین طریقہ، انشاءاللہ اس کا بھرپور فائدہ ملے گا آپ کو، اور بہت سارے مسئلے مسائل حل ہوں گے، آپ کے روحانی مسائل، جس طرح کے لوگوں کے معاملات ہیں، جسمانی بیماریاں،
لوگوں کے اتنے میسیجز کالز ہیں، یقین کیجئے میں جواب نہیں دے پاتا ہوں، اور رمضان میں تو ویسے ہی ٹائم کی شارٹیج، تو بالکل بھی آپ کے سامنے ویڈیوز بھی کافی لیٹ ہو رہی ہے میری. تو آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے. یہ کچھ راتیں رہ گئی ہیں، اس میں اگر ہم ٹوٹ کر اپنے اللہ کو مناتے ہیں، اسے راضی کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں اور روتے ہیں اس کے سامنے، معافی مانگتے ہیں، سچا اور سب سے گہرا دوست مان لیتے ہیں، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں. جب آپ ان باتوں پر عمل کرتے تو آپ کو روحانی پاور ملنا شروع ہوتی ہے، اور جب آپ ان باتوں پر ریگولر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کی روحانی پاور دگنی ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو لگے گا کہ یار میں فریش ہوں بہت زیادہ، آپ کو لگے گا میرے اندر انرجی آ گئی ہے. اب اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان راتوں میں آپ پوری رات نہیں جاگ سکتے، آپ سحری سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ. اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، ان راتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دو. سونے کے لیے تو پورا سال موجود ہے ہمارے پاس، اور ہم ویسے بھی اس وقت آپ یہ بتائیے رات میں سوتا کون ہے؟ سبھی تو جاگ رہے ہوتے نارملی. میں رمضانوں کے علاوہ کی بھی بات کر رہا ہوں. نیند کہاں آتی ہے؟ میں آدھی رات تو ہم موبائل یوز کرنے میں گزار دیتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم ان راتوں کو استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے اور رو رو کر اپنے اللہ رب العزت کو مناتے، تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کیسے آپ کی زندگی کے ہر بند راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، کیسے آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی. اور جو میں نے یہ اگر روحانی مسئلے کے اوپر اس ویڈیو میں بات کی، یار لوگ بڑے پریشان ہیں. میں ہر کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ پر روحانی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اپنے اعصاب پر اگر آپ نے قابو پا لیا، اعصاب یعنی کہ قوت ارادی کی بات کر رہا ہوں، جس وقت آپ نے یہ فیل کرنا شروع کر دیا کہ یار مجھے کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر واقعی آپ پر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے یا ہوا ہے یا ہونے والا ہے تو وہ کام نہیں کرے گا انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، جادو ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جن کی قوت ارادی مضبوط یعنی کہ مضبوط اعصاب کے مالک نہ ہو، کمزور ہو، وہ زیادہ سوچتے ہو، ان پر یہ اثر کرتا ہے. میں نے بتایا نا کہ دماغ جو ہے ہمارا خطرے کے سگنلز یعنی کہ سگنلز دینا شروع کر دیتا ہے کہ خطرہ موجود ہے. لیکن جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے، تو ان پہ واقعی اٹیک جو ہوتا ہے نا یہ اثر نہیں کرتا. اگر کسی نے کچھ کروایا بھی ہے، ایک مثال کے طور پہ ہم بات کر لیتے ہیں، کسی نے کچھ کروا بھی دیا تو اس پر اثر نہیں ہوگی وہ چیز. اور ان راتوں کا بہترین تحفہ جو ہے نا یہ طاق راتوں کا، یہ سمجھ لیجئے استغفار ہے. آپ جتنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کثرت کرے، کم سے کم بھی میں بتا رہا ہوں ان راتوں میں آپ 3000 مرتبہ استغفار کیجیے، کم سے کم. قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. اور سب سے بڑھ کر یہ یاد رکھیے گا، یہ بات کرنا میں بھول گیا کہ آپ نے جب استغفار کر لیا 2 رکعت نماز نفل توبہ کی بھی پڑھ لیا کریں، توبہ استغفار کی. اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، دعا مانگے، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، درود شریف پڑھیں. اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں خوب رو رو کر. اور استغفار کرنے کے بعد اپنے اللہ سے اپنی جائز حاجات کے لیے دعا مانگے، اپنی پریشانیاں سامنے رکھتے ہیں، اور پھر دیکھیے گا کیسے تقدیر بدلتی ہے، کیسے آپ کے نصیب کھلتے ہیں، کیسے راستے کھل جائیں گے، چاہے وہ رزق کے راستے ہو، صحت کے راستے ہو، سارے دروازے کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر عطا فرمائے اور
مجھے اور آپ سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک ڈیلی پڑھا کرے، اس سے سکون ملتا ہے، روحانی پاور ملتی ہے، سکون ملتا ہے بہت زیادہ۔ اور جو لوگ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہماری ٹیم کام کرتی ہے، اور اگر آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں اور آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ عمر کی کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے آپ چھوٹے بچے کو پڑھوانا چاہتے ہیں یا خود پڑھنا چاہتے ہیں، عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا اور تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ اور کافی ٹائم سے ماشاءاللہ سے ہماری ٹیم اس سلسلے کو لے کر چل رہی ہے۔ بھائی اس طرح سے یہ میری بھی دنیا بن جائے گی اور آپ کی بھی دنیا بنے گی، اور میری بھی آخرت بنے گی اور آپ کی بھی آخرت بن جائے گی۔ تو دنیا کو جب ساتھ لے کے چل رہے تو دین کو تو لے کر چلنا ہی ہے نا یار۔ تو قرآن کی تعلیم لازمی حاصل کیجیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، یہ بڑی راتیں ہیں، بڑی طاق راتیں مل رہی ہیں ہمیں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔